السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل اور ایران مکمل طور پر جنگ بندی پر رضامند، امریکی صدر کا دعویٰ، خلاف ورزی کے خلاف دونوں ممالک کو دیا انتباہ۔ قطر نے ایئر بیس پر حملے کو خود مختاری، فضائی حدود اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، تمام میزائل مار گرائے۔ قطر کا بیان۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی ملک بدری کی پالیسی پر سنایا فیصلہ، ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی۔ تمام خلیجی ممالک نے چند گھنٹوں کی عارضی بندش کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی، پرواز بحال، مسافرین میں مسرت کی لہر۔ اسرائیل کے خلاف ہماری کارروائیاں آخری منٹ تک جاری رہیں، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، تمام فوجیوں کا کیا شکریہ ادا۔ روس میں سعودی سیاحوں کی تعداد میں کچھ عرصے میں غیر معمولی اضافہ، روس کا ای ویزا سسٹم ہے سبب۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران مکمل طور پر جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بیان قطر میں امریکہ کے ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے کے کچھ دیر بعد سامنے آیا ہے، جو کہ جوہری تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران نے مکمل فائر بندی پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن اسرائیل اور ایران نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ اعلان ٹرمپ کی جانب سے قطر میں امریکی فضائی اڈے پر ایران کے محدود حملے کی پیشگی اطلاع دینے پر تہران کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ پیر کے روز ایرانی حملے ہفتے کے آخر میں ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کا جواب تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جنگ بندی کا آغاز اب سے تقریباً 6 گھنٹے بعد ہو جائے گا، جبکہ ہر ملک اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دے گا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا، سب کو مبارک ہو، جنگ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، سرکاری طور پر ایران جنگ بندی کا آغاز کرے گا اور 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی کا آغاز کرے گا اور 24ویں گھنٹے پر 12 دن کی جنگ کے باضابطہ اختتام کو دنیا سلام کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے فائر بندی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس مفروضے پر سب کچھ ویسے ہی کام کرنا چاہیے جو وہ کرے گا۔ میں دونوں ہی ممالک کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو سالوں تک جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اسرائیل اور ایران دونوں نے ابھی تک فائر بندی کے معاہدے کی تصدیق نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی ثالثی کی۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم ایرانی حکام سے بھی رابطے میں تھی۔ اہلکار نے کہا، اسرائیل اس وقت تک جنگ بندی پر راضی ہے جب تک کہ ایران تازہ حملہ نہیں کرتا۔ دریافت امریکی صدر کی جانب سے فائر بندی کے اعلان کے بعد آج صبح تہران اور خیبر شہر کروز نے شمالی شہر میں بھی دھماکے سنائی دیے۔ اتوار کو رات گئے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی پیر کو قطر میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی حملے کو بہت کمزور قرار دیا۔ قطر اور امریکہ کے مطابق العدید ایئر بیس پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ٹرمپ نے حملے سے پہلے ابتدائی نوٹس دینے پر تہران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے۔ یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہاں تقریباً 10,000 فوجی موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دفاع میں حمایت اور ایرانی جوہری خطرے کے خاتمے میں شرکت پر اسرائیل صدر ٹرمپ اور امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آپریشن کے مقاصد کے حصول اور صدر ٹرمپ کے ساتھ مکمل تعاون کی روشنی میں اسرائیل نے باہمی جنگ بندی کی تجویز پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی جانب سے اسرائیل کو سزا دینے کے لیے کی جانے والی فوجی کارروائیاں تہران کے وقت کے مطابق منگل کی صبح 4 بجے تک آخری لمحے تک جاری رہیں۔
اور یہی وہ وقت تھا جو تہران نے اپنی فوجی جوابی کارروائی روکنے کے لیے مقرر کیا تھا، بشرط یہ کہ تل ابیب اپنا حملہ بند کر دے۔ عراقچی نے آج ایکس پلیٹ فارم پر ایک پیغام میں کہا کہ ایرانی قوم کی جانب سے اپنی بہادر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے عزیز وطن کے دفاع کے لیے اپنے آخری خون کے خطرے تک تیار رہتی ہے اور جو دشمن کے ہر لمحے کا آخری لمحے تک جواب دیتی رہی۔ قطر نے ایئر بیس پر حملے کو خود مختاری، فضائی حدود اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ سوائے ایک میزائل تمام ہی میزائل کو راستے میں ہی مار گرایا گیا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا جو میزائل نہیں گرایا جا سکا اس سے کوئی نقصان ہوا۔ قطر کے میجر جنرل کا کہنا ہے کہ 19 میزائل داغے گئے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ان میزائل کی تعداد 14 بتائی تھی، جن میں سے 13 کو گرایا گیا اور ایک کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ قطر نے چند گھنٹوں کے عارضی بندش کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہیں۔ دوحہ میں پروازیں بحال کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی فضائی کمپنی قطر ایئر ویز نے فضائی حدود دوبارہ کھلنے اور پروازیں بحال ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزارت نے اس فیصلے کو شہریوں، رہائشیوں اور وزٹرز کی سیفٹی یقینی بنانے کے لیے ایک احتیاطی قدم قرار دیا۔ کویت کے سول ایوییشن نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ ملک کی فضائی حدود کو احتیاطی اقدام کے طور پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ جوہری مواد پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے نگران ادارے نے ایران کی انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو امریکی حملے سے قبل سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران، اسرائیل اور مشرق وسطی کو امن کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایران کے جوہری مقامات کی طرف واپس جانا چاہیے اور یورینیم کے ذخیرے کا حساب کرنا چاہیے۔ We requested the convening of an extraordinary meeting of the Board of Governors to address the grave and unprecedented acts of aggression committed by the United States and the Israeli genocidal regime against the Islamic Republic of Iran's nuclear facilities under the IAEA safeguards. These actions constitute clear violation of international law, the United Nations Charter, and the statute of the agency, pose a serious threat to international peace and security. A country which, according to the agency's own publicly available data, these unlawful attacks may have far-reaching and devastating environmental consequences, posing serious risk of radioactive, chemical and radiological contamination, not only for Iran but for the entire region. امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک بدری کی پالیسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی اجازت دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی ہے۔ برطانوی پولیس نے فلسطین ایکشن کو پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے سے روک دیا ہے، جو کہ غیر معمولی اقدام ہے۔ یہ پابندی ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب اس گروپ کے 2 ارکان گزشتہ ہفتے ایک فوجی اڈے میں گھس گئے تھے اور حکومت اس تنظیم پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پیر کے احتجاج کا مقام تبدیل کر کے ٹرافلگر اسکوائر منتقل کر دیا ہے، جو کہ پولیس کے ممنوعہ علاقے سے باہر واقع ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب بحرین سے سعودی سیاحوں کی اجتماعی واپسی دیکھی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کو جوڑنے والے شاہ فہد پل پر بحرین سے سعودی عرب کی جانب گاڑیوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ بحرین کے کئی علاقوں میں سائرن بجنے کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ پل کے بحرینی جانب گاڑیوں کا نمایاں رش دیکھنے میں آیا، جہاں بڑی تعداد میں سیاح اور خود بحرینی رہائشی سعودی عرب میں داخل ہوئے۔ واضح رہے کہ رہائشیوں اور سیاحوں کی سلامتی کے لیے بحرینی حکومت نے کل رات کو تمام سیاحتی مقامات بند اور ہوٹلوں کے ایونٹ معطل کر دیے، جبکہ رہائشیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی تھی۔ روس میں سعودی سیاحوں کی تعداد میں حالیہ کچھ عرصے میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اگست 2023 میں روس کا ای ویزا سسٹم ہے، جس نے سفر کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ 2023 میں روس جانے والے سعودی سیاحوں کی تعداد صرف 9300 تھی،
2024 میں روس کا سفر کرنے والے سعودیوں کی تعداد 52,024 تک پہنچ گئی۔ 570% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 2025 کے ابتدائی 6 ماہ میں صرف ماسکو جانے والے سعودی سیاحوں کی تعداد 9,900 سے زائد تھی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ امریکی ریاستوں میں ہوا کے بگولوں نے تباہی مچاتے ہوئے کئی افراد کی جانیں لے لی۔ امریکہ کی ریاست نارتھ ڈیکوٹا اور نیو یارک شہر میں 2 ہوا کے بگولوں نے تباہی مچاتے ہوئے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ نارتھ ڈیکوٹا کے دیہی علاقے میں 70 سے 80 سال کے 3 بزرگ اس طوفان کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے، جبکہ مرنے والوں میں 2 جڑواں بہنوں سمیت مزید 3 افراد شامل ہیں، جن کی ہلاکت نیو یارک سے رپورٹ ہوئی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ہوا کے بگولوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس کے علاوہ طوفان کی وجہ سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، جبکہ گاڑیوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ آئرلینڈ میں خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے ماضی کے نقطہ نظر کی عکاسی کی۔ انہوں نے پہلے کی حکمت عملیوں پر تنقید کرتے ہوئے موجودہ مودی کے دور حکومت کو جواب دہ قرار دیا۔ اس سے قبل کی حکومتوں کے بارے میں ہردیپ سنگھ نے مذاکرات اور قلیل مدتی انتخابی کارروائیوں کے لیے مضحکہ خیز تھیٹر قرار دیا۔ So this time Modi ji has come back and said, listen guys, no trade with terror. This is the new Operation Sindoor template. No talks with terror. That is the second component. And blood and water do not mix. And I think that Sindoor doctrine is beautifully summed up and capped that an act of terror from now on will be viewed as an act of war. In other words, so my colleague who wrote this piece, and trying to say, وہ آپ نے بھی یہ کیا تھا، سشما جی گئے تھے، پی ایم صاحب بھی گئے تھے، ارے کیا تھا ہم بھی 1947 کے بعد کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے دیش چلانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کیا تھا، تھوڑے دن ہم بھی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل اور ایران مکمل طور پر جنگ بندی پر رضامند، امریکی صدر کا دعویٰ، خلاف ورزی کے خلاف دونوں ممالک کو دیا انتباہ۔ قطر نے ایئر بیس پر حملے کو خود مختاری، فضائی حدود اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، تمام میزائل مار گرائے، قطر کا بیان۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی ملک بدری کی پالیسی پر سنایا فیصلہ، ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی۔ تمام خلیجی ممالک نے چند گھنٹوں کی عارضی بندش کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی، پرواز بحال، مسافرین میں مسرت کی لہر۔ اسرائیل کے خلاف ہماری کارروائیاں آخری منٹ تک جاری رہیں، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، تمام فوجیوں کا کیا شکریہ ادا۔ روس میں سعودی سیاحوں کی تعداد میں کچھ عرصے میں غیر معمولی اضافہ، روس کا ای ویزا سسٹم ہے سبب۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔